واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون۔ صنعت کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، واو کے معنی اور الف جو شروع میں لگ گیا یہ تو امر کے لیے لگ گیا۔ اس نے صنع، اس نے بنایا، اس نے بناؤ۔ فلک کہتے ہیں کشتی کو، فا لام کاف اس سے یہ کلمہ نکلے گا۔ فلک کہتے ہیں کشتی کو، کہ بناؤ کشتی بعیوننا، یہ عین کی جمع ہے آیون، میں عیوننا ہماری آنکھوں کے نیچے، یعنی ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ۔ وہی ہے نا، وہی تو وہی کلمہ ہے، وہ کے معنی اور وہی ہمارے ہدایات، تعلیمات، وہ جو وہی کرتے ہیں نا، ہماری تعلیمات کے تحت اور ہماری نگرانی میں تم ایک کشتی بناؤ۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي، وہ اور لا نہیں، خاطبہ اس نے خطاب کیا، یخاطب وہ خطاب کرتا ہے یا کرے گا، تو خاطب تم خطاب کرتے ہو یا کرو گے، لیکن یہاں لا تخاطبنی، مجھے خطاب نہ کرنا، اب مجھے سفارشیں نہ کرنا، مجھے نہ کہنا پھر فی الذین، فی میں الذین، ان لوگوں کی حمایت میں جو لوگ ظالموں، جنہوں نے ظلم کیا۔ دیکھو ایک کام تو یہ ہے کہ ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کبھی سفارش نہ کرنا۔ انہم، انا بے شک، ہم وہ سب لوگ، مغرقون، غرق ہونے کا کلمہ تو اردو میں بھی ایسے ہی لکھا بھی جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے، اور میم شروع میں لگ گیا، آپ کو پتہ والے کے لیے معنوں میں آتا ہے، محب محبت کرنے والا، مطیع اطاعت کرنے والا، تو میم تو والے کے لیے آ گیا۔ تو غرق کا کلمہ تو ہماری زبان میں اسی طرح لکھا جاتا ہے، اور واو نون تو آخر پہ جمع کی علامت ہے۔ انہم مغرقون، اور یہ سارے کے سارے اب بے شک ڈوبنے والے ہیں، اب انہیں نہیں کوئی بچا سکتا۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام